اور غلطی کرتے ہیں کچھ لوگ ذبح کرنے والے بھی. کوئی کسائی بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ناراض ہو بھی جائے تو آج رات 2 روٹیاں زیادہ کھا لیں. بات میں کھلی کھلی کر کے جاؤں گا، میں نقد بتانے والا ہوں، ادھار ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ غلطی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ ذبح کرتے ہیں نا، اس کے ہاتھ پاؤں پھر نہیں کھولتے، بالکل نہیں کھولتے، وہ ویسے پڑا رہتا ہے. اس کے 2-3 نقصانات ہیں. پہلا نقصان، اس کی جان اچھے طریقے سے نہیں نکلتی اسے ہاتھ پاؤں مارنے میں. جانور کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اگلے 2 ٹانگوں کو ہاتھ کہتے ہیں، اسی لیے تو اردو میں اس کو دستی کہتے ہیں، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، پچھلے 2 ٹانگوں کو پاؤں کہتے ہیں. تو اسے ایک تو پاؤں مارنے میں، ہاتھ پاؤں. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو دم مسفوح ہے نا، جو اندر خون ہے جو باہر نکلنا چاہتا ہے ذبح کے وقت، وہ اندر نہیں رکے گا، وہ باہر نکل کے آئے. تیسرا کیا ہے؟ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خون اگر اندر رہ گیا تو بیماریاں پیدا ہوں گی. آپ نے کچھ جانوروں کے گوشت میں اسمیل ایسی محسوس کی ہوگی، بندہ سونگتا ہے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ان میں وہ خون اندر رہ جاتا ہے. جو آپ نے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے وہ سیدھا سا پھڑک نہیں سکا اور اس کا خون نہیں نکلا. تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی کسائی اس طرح غیر شرعی کام کرے نا تو اس کا ساتھ ایک معاملہ طے کر لے. اسے کہ بھائی یا تو آرام سے بیٹھ جا، نہیں تو اب تو کہے گا نا میں اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولتے، اب یہ ذبح ہو گیا، اس کی رسی فارغ ہو گئی ہے، اسی رسی سے 5 منٹ اب تمہیں باندھ دیں گے، اور تو بدیج پہ میں رسی پھیلی تھی گئی ہے، پھر اس کے بعد تجھے بھی کھول دیں گے، ذبح کر لینا. تو غیر شرعی کام ہے. میں ہر بندے کی بات نہیں کرتا، جن کو علم نہیں ہے مسئلہ وہ یہ کرتے ہیں.